اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق ہے۔ اس کا پارٹ 12 ہے۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا اور شیطان کے بہکاوے میں تو بالکل بھی مت آئیے گا۔ چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبے میں پہنچ کر وہاں بنی ہوئی تصاویر مٹا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھی سب، لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبے میں کوئی تصویر بھی باقی نہ چھوڑنا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کریں جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاک کریں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ اس کے بعد اس تصاویر کو بھی مٹا دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دو ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور پھر وضو فرمایا۔ صحابہ اکرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو بھی پہنچا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جو ہی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابو بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قحافہ کو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔
مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی مجھے قیامت کے دن اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا پھر اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور بھی زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہ رہا جو کہ مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت ان کی بیوی حضرت ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے ایمان طلب کر لی اور ان کی تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئی اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور پھر سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے ایمان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ پھر شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی ایمان مل گئی، ان میں حندہ بنت حارث بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی کہ ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ تو میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار، اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا،
اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا، مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضگی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئی۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ اب یہاں یہ بات گوری طلب ہے، گوری نظر ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، عورتوں نے بیعت کی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اماں رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن سلوک دے کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی ہے اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بھی بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان ان قریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس سے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس روز حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چڑھے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوگی تو اپنے اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھی، تو وہ اپنے گھر کے رکھے ہوئے بت کی طرف بڑھی اور لگی اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھی، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دکھی اور غرور میں تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھی، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں کو اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبے کا۔ 2 دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کے کعبے میں کیے جاتے تھے۔ حد یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا، غرض ہر خاندان کا الگ الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ کثر نمازیں پڑھتے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म फरमाया। इसकी कौम के लोग जमा होकर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए कि वो हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सिफ़ारिश कर दें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस औरत की सिफ़ारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया, क्या तुम अल्लाह सुब्हाना ताला के मुकर्रर करदा सज़ाओं में सिफ़ारिश करते हो? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फ़रमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी वक्त खड़े हुए। पहले अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना बयान की, फिर ये खुतबा दिया। लोगों, तुमसे पहली कौमों को सिर्फ इसी बात ने हिला किया कि अगर इनमें कोई बाइज़्ज़त आदमी चोरी कर लेता तो इसे सज़ा नहीं देते थे, लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो इसे सज़ा देते थे। कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं इनका हाथ भी काट देता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस औरत का हाथ काट दिया गया। फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता बिन असयद रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का मुअज़्ज़मा का वाली मुकर्रर फरमाया। इन्हें हुक्म दिया कि लोगों को नमाज़ पढ़ाया करें। ये पहले अमीर हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद मक्का शरीफ में जमात का साथ नमाज़ पढ़ाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को अता बिन असयद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास छोड़ा ताकि वो लोगों को हदीस और फ़िक़्ह की तालीम भी दें। अता बिन सैयद रज़ी अल्लाह अन्हु धोखेबाज़ों और बेनमाज़ों पर बहुत सख्त थे। वो लोगों से कहा करते थे कि जिसके बारे में मैंने सुना कि वो बिला वजह जमात की नमाज़ छोड़ता है, मैं इसे कत्ल कर दूँगा। इनकी इस सख्ती को देखकर मक्के के लोगों ने इनकी शिकायत इन अल्फाज में की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह के घर वालों पर अता बिन सैयद जैसे देहाती और उजड़ आदमी को अमीर मुकर्रर कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अताब जन्नत के दरवाजे पर आए और बड़े ज़ोर से ज़ंजीर लाई। आखिर दरवाज़ा खुला और वह इसमें दाखिल हो गए। इनके ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस्लाम को सर बुलंद फरमाया है। जो शख्स मुसलमानों पर जुल्म करना चाहता है, अताब इसके खिलाफ मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फ़तह मक्का के बाद गज़वाए हुनैन पेश आया। हुनैन ताइफ के करीब एक गाँव है। इस गज़वे को गज़वाए हवाज़न और गज़वाए औतास भी कहते हैं। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर मक्का फ़तह फरमा दिया तो सभी कबीलों ने अताअत कबूल कर ली, मगर कबीला बनी हवाज़न और बनी सकीफ़ ने अताअत कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और मगरूर थे। अपने गरूर में वो कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद को अब तक ऐसे लोगों से साबका पड़ा है जो जंगों से अच्छी तरह वाकिफ़ ही नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मालिक बिन औफ नज़ीरी को अपना सरदार बनाया। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जब मालिक बिन औफ को सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम कबीलों का सरदार बना लिया तो हर तरफ से मुख्तलिफ़ कबीले बड़ी तादाद में आकर लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर मालिक बिन औफ ने अपना ये लश्कर लेकर उतास के मुकाम पर जाकर पड़ाव डाला। इधर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें मिली कि बनी हवाज़न ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदूद सलमी को इनकी जासूसी के लिए रवाना किया और रुखसत करते हुए इनसे फरमाया, इनके लश्कर में शामिल हो जाना और सुनना कि वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं। चनाचे वो बनी हवाज़िन के लश्कर में शामिल हो गए। इनकी बातें सुनते रहे। फिर वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी तफ़सीलात सुनाई। कबीला बनी हवाज़िन वाले अपने साथ अपनी औरतें, बच्चे और माल और दौलत भी ले आए थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह ये सब कुछ मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हवाज़न से मुकाबले के लिए 12,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। इनमें 2,000 नौजवान मक्का मुअज़्ज़मा और गिरदो नवाह के थे। बाकी 10,000 वो सहाबा थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आए थे।
اور جن کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے سب بندی فرمائے، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تھے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکے کے کچھ مشرک بھی چلے آئے تھے۔ یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا۔ اسی طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا کہ یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام بھی تھے۔ گویا آپ کے پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور پھر کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری، وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گرا محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اس لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جو مشرک بھی ہاتھ لگے اسے قتل کر ڈالو۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار وغیرہ اسی ہی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پہنچ گئے، انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू आमिर अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दस्ता देकर इनकी तरफ रवाना फरमाया और खुद अपने खेमे में तशरीफ़ ले आए। हज़रत आइस बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि ग़ज़वा हुनैन में मेरी पेशानी में एक तीर आकर लगा, खून बहकर मेरे सीने पर गिरने लगा। नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी से पैर तक फेरा, खून उसी वक्त बंद हो गया और फिर मेरे लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान मेरी पेशानी पर बाकी रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस जंग में ज़ख्मी हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाबिदैन उनके ज़ख्म पर लगाया। वो फरमाते हैं कि तकलीफ़ इसी वक्त ही जाती रही। हुनैन में मुशरिकों की शिकस्त के बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए थे। वो ये भी जान गए थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद हासिल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, तमाम कैदी और माली गनीमत एक जगह जमा कर दो। जब ये माल और कैदी जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ जराना के मकाम पर भिजवा दिया। ग़ज़वा ताइफ से वापसी तक ये सारा सामान वही रहा, यानी इसके बाद मुसलमानों में तकसीम हुआ। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम हुआ कि बनी हवाज़न और इसका सरदार मालिक बिन औफ शिकस्त खाने के बाद ताइफ पहुँच गए हैं। ताइफ इस वक्त भी एक बहुत बड़ा शहर था। इन लोगों ने वहाँ एक किले में पनाह ले रखी थी। ये इत्तला मिलने पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अव्वल दस्ता पहले रवाना फरमा दिया था। इस दस्ते का सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया था। आखिर ये लश्कर ताइफ पहुँच गया और इस किले के पास जा ठहरा जिसमें मालिक बिन औफ और इसका बचा कुचा लश्कर पनाह ले चुका था। मुश्रिकों ने जो ही इस्लामी लश्कर को देखा, उन्होंने किले पर से ज़बरदस्त तीरंदाजी की। इन तीरों से बहुत से मुसलमान ज़ख्मी हो गए। एक तीर हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु की आँख में लगा। इनकी आँख बाहर निकल आई। ये अपनी आँख हथेली पर रखे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँख अल्लाह के रास्ते में जाती रही। हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूँगा और तुम्हारी ये आँख वापस अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। अगर आँख ना चाहो तो फिर बदले में जन्नत मिलेगी। इस पर उन्होंने फरमाया, मुझे तो जन्नत ही अज़ीज़ है। ये कहा और फिर आँख फेंक दी। ग़ज़वा ताइफ में जो लोग तीरों से ज़ख्मी हुए थे, इनमें से 12 आदमी शहीद पा गए, यानी शहादत पा गए। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किले के पास से हट कर इस जगह आ गए जहाँ अब मस्जिद ताइफ है। किले का मुहासरा जारी था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु लश्कर से आगे निकल कर आगे बढ़े और पुकारे, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आए। इनके ललकार के जवाब में कोई मुकाबले के लिए ना आया। किले के ऊपर से अब यलैल ने कहा, हम में से कोई शख्स भी किले से उतरकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम किला बंद रहेंगे। हमारे पास खाने पीने का इतना सामान है कि हमें बरसों काफ़ी हो सकता है। जब तक हमारा गला ख़त्म नहीं हो जाता, हम बाहर नहीं आएंगे। तुम इस वक्त तक ठहर सकते हो तो ठहरे रहो। वहाँ से कुछ जब कई दिन गुजर गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, आप ताइफ वालों पर फैसला कुन हमला क्यों नहीं फरमा रहे? इसके जवाब में हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझे ताइफ वालों के खिलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त इस शहर को फ़तह नहीं करेंगे। आखिर जब अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हुक्म ना मिला तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर वापसी का हुक्म फरमा दिया। लोगों को फ़तह के बगैर वापस जाना अच्छा ना लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नागवारी भांप ली। चुनांचे फरमाया, अच्छा तो फिर हमले की तैयारी करो। लोगों ने फ़ौरन हमले की तैयारी की और फिर किले पर दावा बोल दिया। इस तरह से बहुत से मुसलमान ज़ख्मी हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया, अब हम इंशाअल्लाह रवाना हो रहे हैं। इस मर्तबा ये ऐलान सुनकर लोग खुश हो गए और फरमाबरदारी के साथ कूच की तैयारी करने लगे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी इस बात पर आई कि पहले तो लड़ने पर तैयार थे और वापस जाना बुरा महसूस कर रहे थे, अब किस कदर जल्द और खुशी से वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल अब सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जान लिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ही बिल्कुल दुरुस्त थी।
واپس روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے احزاب کو شکست دی۔ احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ جمع ہوں۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائیں، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دوڑ میں انتقال کر گئے تھے۔ واپسی کے سفر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین پر دس گئے تھے، انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے، یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دس گئے، 3 بار ایسا ہی ہوا، آخر پھر انہیں عقل آ گئی اور پھر انہوں نے سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا ان کے غلام عامر بن ابی فہیرہ رضی اللہ عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دی تھی۔ سراقہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جرانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو بھی گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ ان کے الفاظ سن کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا، آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، یعنی آپ کی دایاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، اور بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شریک بہن بھی تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو بولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات کے کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی، میرے انگوٹھے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاٹنے کا نشان ہے، جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا اور پہچانتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی اور انہیں عزت سے پھر بٹھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا، تم جو کچھ بھی مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ اس پہ شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے کا شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسری قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔
मालिक बिन औफ जंग के मैदान से फरार होकर ताइफ चले गए थे, जबकि इनके घर वाले कैदी बना लिए गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी रहा कर दिया था। जब मालिक बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी गिरानी के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने सलूक का पता चला, तो वो भी ताइफ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त जराना के मकाम पर थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बनी हवाज़न के इन लोगों का अमीर बना दिया, जो कि मुसलमान हो गए थे। जराना से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा रवाना होने लगी तो उम्रे का इहराम बांध लिया। वहाँ से रवाना होकर रात के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी तलबिया पढ़ते रहे। उम्रे से फारिग होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 ज़िलक़अदा को वापस मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए। फ़तह मक्का के बाद अरब के तमाम कबाइल पर इस्लाम की दाग बैठ गई और वह जोक दर जोक इस्लाम भी कबूल करने लगे। रजब 9 हिजरी में गज़वा तबूक पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जासूसों के ज़रिए इत्तलात मिली कि रोमियों ने शाम में बहुत ज़बरदस्त लश्कर जमा कर लिया है और ये कि उन्होंने अपने हर अव्वल दस्तों बल्का के मकाम तक फैला दिया है। बल्का एक मशहूर मकाम था। इन इत्तलात की बुनियाद पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जंग की तैयारी का हुक्म फरमाते थे, तो ये नहीं बताते थे कि जाना कहाँ है, मतलब ये कि इस बात को खुफिया रखते थे। लेकिन गज़वा तबूक की बारी में आपने मामला राज में न रखा, इसलिए कि रोमियों का लश्कर बहुत ज़्यादा फासले पर था। रास्ते की तकालीफ का अंदाज़ा किए बगैर चल पड़ना मुनासिब नहीं था। इसके अलावा दुश्मन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके मुताबिक तैयारी करने की भी ज़रूरत थी। गज़वा तबूक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे में तशरीफ़ ना ले जा सके। अलबत्ता मेहमान के लिए सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को रवाना फरमाते रहे। सामान्य जंग और ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमदाद का ऐलान फरमाया। इस ऐलान का सुनना था कि सहाबा किराम ने अपना माल और दौलत पानी की तरह खर्च किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो इस कदर दौलत लौटाई कि कोई दूसरा शख्स मिक़दार के लिहाज से इनकी बराबरी न कर सका। उन्होंने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 10,000 दिनार और उनके अलावा बेशुमार ज़ादे रा दिया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़याज़ी का हाल देखकर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी इनसे राज़ी हो जा। एक रवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी रात गे तक इनके लिए दुआ फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए अल्फाज भी इरशाद फरमाए, आज के बाद उस्मान का कोई अमल इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये अल्फाज कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनारों को उल्ट पुल्ट रहे थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा जो दूसरे मालदार सहाबा थे, उन्होंने भी लश्कर की तैयारी में ज़बरदस्त इमदाद की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो कुर्बानी में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गए। वो अपने घर का सारा सामान ले आए। इसकी तादाद 4000 दरहम के बराबर थी। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है या नहीं? जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, मैं इनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ आया हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना निस्फ़ माल लाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत सा माल लाए। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत माल लाए। औरतों ने अपने ज़ेवरात उतार कर भेजे। हज़रत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 70 वस्क खजूरों के दिए। एक वस्क इतने वज़न को कहते हैं जितना वज़न एक ऊँट पर लादा जा सके। ये तकरीबन जो वज़न है 4.25 टन बनता है। आखिरकार जंग की तैयारी मुकम्मल हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 के लश्कर के साथ रवाना हुए। इस लश्कर में 10,000 घोड़े थे। आपने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना मनव्वरा में अपना कायम मकाम बनाया। इस लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी शामिल हुए। इनमें मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी सलूल भी था। ये मुहिम चूँकि बहुत दुश्वार थी, तवील फासले वाली भी थी, इसलिए अक्सर मुनाफिकीन तो शुरू ही से नहीं देते थे। फिर जाने वालों में से बहुत सौ की हिम्मतें भी जवाब दे गई थी और वह कुछ ही दूर चलने के बाद वापस लौट गए थे। इसी तरह मुनाफिकों का पोल भी खुल गया था।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی۔ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد تو کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم ثمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار بھی تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے بھی فرمایا تھا ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جانا جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا اور ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے اڑا لے گئی اور پہاڑوں پر جا کر اسے پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے، باہر جانا پڑ جائے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا، پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخر لوگوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے، لشکر اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے، اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اونٹ تھک گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگا کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کی بجائے بڑائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امن دے دیا ہے۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہو گئے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی کہ ان کی موت ویرانے میں ہوگی اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لفظ با لفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مکان پر چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں
पहुँच कर मालूम हुआ कि तबूक के चश्मे में पानी बहुत कम है, लश्कर की ज़रूरत से पूरी नहीं हो सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपने दस्ते मुबारक में पानी लिया और इसको मुंह में लेकर वापस चश्मे के दहाने पर कुल्ली कर दी। चश्मा इसी वक्त उबलने लगा और पूरा भर गया। इस तरह सब ने पानी से शराबी हासिल की। ये इलाका इस वक्त बिल्कुल बंजर था। इस मौके पर नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफ़ा की तो तुम देखोगे ये इलाका बागो बहार बन जाएगा, यानी गिरदो पेश की ये सरजमीन बागात वाली नज़र आएगी। मोरिख अलामा इब्ने अब्दुल बर अंदलसी लिखते हैं कि मैंने वो इलाका देखा था, तमाम का तमाम बागात से बड़ा हुआ था। सुभान अल्लाह। तबूक के मकाम तक पहुँचने से एक रात पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए तो सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख देर से खुली। बेदार हुए तो सूरज सवा नेज़े के करीब बुलंद हो चुका था। इससे पहले रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जाकर निगरानी करने और फजर के वक्त उठाने का हुक्म दिया था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेक लगाकर बैठ गए थे। इत्तेफाक से इनकी भी आँख लग गई थी, वो भी सोते रह गए थे। इस तरह नमाज का वक्त भी निकल गया। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि हमें फजर के वक्त जगा देना? जवाब में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ ने आपको गाफिल कर दिया इसी ने मुझे भी गाफिल कर दिया, यानी कि मुझे भी नींद आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से पड़ाव उठाने का हुक्म फरमाया और इसके बाद फज्र की नमाज अदा की गई, यानी ये कज़ा नमाज थी। तबूक के सफ़र के दौरान एक जगह फिर पानी ख़त्म हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हुक्म फरमाया, कहीं से पानी तलाश करके लाओ। ये दोनों हज़रात वहाँ से चलकर रास्ते पर आ बैठे। जल्दी उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वो उन पर सवार थी, इसने पाँव दोनों तरफ लटका रखे थे और मशकीज़ों में पानी भी भर रखा था। उन्होंने इसे पानी मांगा। इस पर वो बोली, मैं और मेरे घर वाले तुमसे ज़्यादा पानी के ज़रूरतमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं। इस पर उन्होंने कहा, तुम पानी समेत हमारे साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास चलो। ये सुनकर वो बोली, कौन रसूल अल्लाह? वो जादूगर जिनको बेदीन कहा जाता है। फिर तो यही बेहतर है कि मैं इनके पास ना जाऊँ। इसका जवाब सुनकर हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसे ज़बरदस्ती हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें इस बुढ़िया को इस तरह लाते देखा तो इनसे फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर इससे इरशाद फरमाया कि तुम हमें अपने पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दोगी, तुम्हारा पानी जूं का तूं, जितना तुम लेके आई हो उतना ही महफूज रहेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। वो बर्तन ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत का मशकीज़ा खोला और इस बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसमें डाला और लोगों से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ और पानी लेना शुरू कर दो। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने देखा कि पानी इस बर्तन में चश्मे की तरह उबल रहा था। यूँ लगता था जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा हो। सब के सब इस बर्तन से पानी लेने लगे, पीने लगे, अपने जानवरों को भी पिलाने लगे। फिर उन्होंने अपने खाली बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि तमाम जानवर भी सैराब हो गए, तमाम बर्तन भर गए और पानी इस बर्तन में उसी तरह जोश मार रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी वापस इस औरत के मशकीज़े में डाल दिया और उसका मुँह बंद करने के बाद फरमाया, तुम लोगों के पास जो कुछ हो ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछा दिया। सहाबे किराम इसके लिए गोश्त और खजूर वगैरह ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब इसे देकर फरमाया, हमने तुम्हारे पानी में से कुछ नहीं लिया, ये सब चीज़ें ले जाओ, अपने यतीम बच्चों को खिला देना। औरत हैरत ज़दा थी, उसने ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देखा था। ऐसा मंज़र उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। जब ये अपने घर पहुंची तो घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत देर लगा दी। इस पर इसने सारा वाक़या सुनाया। इस बस्ती के लोगों को भी इस वाक़ये का इल्म हो गया। आखिर ये बुढ़िया बस्ती के लोगों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई। इसने और इसके कबीले वालों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा तबूक में एक मौके पर खाने का सामान ख़त्म हो गया। हालत यहाँ तक पहुँची कि एक खजूर मिल जाती तो एक पूरी जमात लेकर बैठ जाती। फिर सब बारी बारी से चूसते और दूसरों की तरफ बढ़ा देते। आखिर लोगों ने अर्ज़ किया, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने ऊँट ज़िबा करके खा लें।
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئیں، پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بننے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر بھی کھایا اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بڑھ نہ لیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4-4 رکعت کی 2-2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں چند منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی بھی سازش کی۔ استغفر اللہ۔ لیکن ان کی سازش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دے۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی۔ وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے۔ میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا اور نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ یہ حکم ملتے ہی سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بات چیت بند کر دی۔ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو ان سے بھی بات چیت ترک کر دی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ ہی رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت طے کر دی تھی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا تھا۔ انہوں نے بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ البتہ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے۔ ان کی بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اجازت دی گئی تھی کہ بیوی گھر میں رہ کر خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے الگ الگ۔ اسی طرح 50 دن گزر گئے۔ سب لوگ ان 3 حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ 50 دن بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مبارکباد دی۔ ان حضرات نے اس خوشی میں اپنا بہت سا مال بھی صدقہ کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں بھی خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام کو مختلف مہمات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا
لیا۔ ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا سیرہ کی جمع ہے۔ ایسے سرایا غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ بیر معمونہ بہت دردناک اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجی کی تفصیلات میں آپ کو سناتی ہوں۔ قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: مرشد بن ابو مرشد گنوی، خالد بن بکیر لیسی، عاصم بن ثابت بن ابو الفلق، حبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرشد بن ابو مرشد کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور کارا کے لوگوں نے قبیلہ حذیل کو آواز دی۔ قبیلہ حذیل کے لوگ فوراً آگے۔ گویا سازش پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی۔ یہ لوگ انہیں سازش کے تخت لائے تھے۔ قبیلہ حذیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے انہیں صحابہ کو گھیر لیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سونت لی۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرشد، خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ زید بن دسنہ اور حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن حلف کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں سے خرید لیا اور پھر قتل کروا دیا گیا۔ رہ گئے حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، انہیں مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اس وقت حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، مناسب سمجھو تو قتل کرنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے انہیں اجازت دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھی۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں قتل سے پہلے 2 رکعت نماز سب سے پہلے حضرت حبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس کے بعد پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ہے اللہ، میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا، بس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کی خبر پہنچا دے کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کفار کو گن لے اور انہیں الگ الگ کر کے قتل کر اور ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو اس منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بانگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے۔ رات کو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دنوں ہی میں بیر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیلات بھی کچھ یوں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں۔ وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں، وہ وہاں دین کی دعوت دیں، مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وعدہ کر لیا، وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ نے حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے ساتھ سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا ٹھہرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ بیر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی معونہ کا کنواں۔ اس علاقے کو خرا کہا جاتا ہے۔ یہاں سیاہ پتھر کثرت سے تھے۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اسے دیا۔ اس نے ہاتھ پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے ہاتھ دیتے ہوئے ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلوں میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے اپنے لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسب، رال اور زکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لی۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ آہل لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ طوفان نے انہیں مردہ حیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست بھی ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے تھے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ادھر عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پراؤ کی طرف مردار اور پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے پوچھا، اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ بولے، میری رائے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور اس سانحے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا، مگر جس جگہ منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لی، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخر کار حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا، سارے صحابہ غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بددعا کی۔ بددعا کے نتیجے میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بئر معونہ کی لڑائی کی خاص بات یہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو اوپر اٹھا لیا۔ ان کی لاش پھر زمین پر اتار دی گئی۔ انہیں قتل ہونے والوں میں تلاش کیا گیا لیکن کسی کو لاش نہ ملی۔ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عامر بن فہیرہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائیں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بئر معونہ پر شہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بددعا بھی کرتے رہے۔
इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई रज्जी के कातलों के हक़ में भी बद्दुआ फरमा रहे थे। ग़ज़वा तबूक के बाद सराया भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर तरफ से वफ़द आने लगे, यानी लोग वफ़दों की शक्ल में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। एक रोज़ बनी हनीफ़ा का वफ़द आया, इसमें मुसलमा कज़ाब भी था। इन लोगों ने इस शख्स को कपड़ों में ढाँप रखा था। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की टहनी थी। टहनी के सिरे पर कुछ पत्ते भी थे। मुसलमा ने आपके नज़दीक आकर कहा, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेहुदा बात के जवाब में इरशाद फरमाया, अगर तुम मुझसे ये टहनी भी मांगे तो मैं तुझे ये भी नहीं दे सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमद से पहले ये सहाबाए कराम से फरमा चुके थे कि मैंने देखा है कि मेरे हाथ में सोने के 2 कंगन हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ही ने मुझे वही की कि इन पर फूंक मारे। मैंने फूंक मारी तो दोनों कंगन उड़ गए। इससे मैंने ये तबील ली है कि 2 कज़ाब यानी झूठे नबी ज़ाहिर होने वाले हैं। ये 2 झूठे तलीहा और मसिलमा थे। तलीहा तो यमन के शहर सना का रहने वाला था और मसिलमा अमामा का। दोनों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ही में नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। इस वक्त यही मुसलमा आया था। वापस अपने लोगों में जाकर इसने ये बात उड़ा दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नबूवत में हिस्सेदार बना लिया है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये कुरान करीम की आयत की निकाली में ऊट पटांग किस्म के अरबी जुमले बोलने लगा। लोगों से कहने लगा कि मुझ पर ये वही आई है। अपनी उल्टी सीधी करामात दिखाने लगा, फ़र्ज़ी मोजज़ात दिखाने लगा। इस तरह लोग इसके गिर्द जमा होने लगे। इस रूसिया ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त भी लिखा था। इसमें लिखा, मुझे आपकी नबूवत में शरीक कर लिया गया है। हम दोनों आधे आधे के मालिक हैं, मगर कुरैश के लोग इंसाफ पसंद नहीं हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में ये ख़त लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वसीलमा कज़ाब के नाम है। सलामती हो इस पर जिसने हदायत और सीधे रास्ते की पैरवी की। अम्मा बाद ये ज़मीन अल्लाह की मालिक है, वो अपने बंदों में जिससे चाहे इसका वारिस बना दे। दर हकीकत बेहतर इंजाम तो अल्लाह से डरने वालों का ही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हाथ 2 कासों के ज़रिए भेजा। इसने हाथ पढ़कर इन दोनों से कहा, क्या तुम भी वही बात कहते हो जो उन्होंने लिखा है? जवाब में दोनों कासों ने फरमाया, हम भी यही कहते हैं। इस पर इसने कहा, अगर कासों को कत्ल करना दस्तूर के खिलाफ ना होता तो मैं तुम्हारी गर्दनें मार देता। इस झूठी के खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जंग लड़ी गई। इस जंग को जंग यमामा कहते हैं। इसमें मुसलमा कज़ाब हज़रत वहशी बिन हरब रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों मारा गया था। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनके हाथों ग़ज़वा अहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए थे। बाद में ये मुसलमान हो गए थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम हतूत लिखवाए और इन हतूत में इन बादशाहों को इस्लाम की दावत दी। रूम के बादशाह हरकल को भी खत लिखवाया। ये खत हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हा लेकर गए। रूम के बादशाह खुद को कैसर कहलवाते थे। कैसर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत का एहतराम किया, लेकिन ईमान लाना इसके मुकद्दर में नहीं था। इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह कसरा परवेज़ के नाम खत लिखवाया। ये खत अब्दुल्ला सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर गए थे। इसने खत सुनने से पहले ही इसे चाक करने का हुक्म दिया था। इसके हुक्म पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ कर रख दिया गया था। इसने अपने दरबार में कासिद को भी निकाल दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सवारी पर बैठे और वापस रवाना हुए। मदीना मनव्वरा पहुंचकर उन्होंने सारी तफसील सुना दी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरा की हुकूमत टुकड़े टुकड़े होगी। उधर कसरा परवेज़ ने अपने यमन के हाकिम को लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि कुरैश के एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। तुम फ़ौरन इसे गिरफ्तार करके मेरे पास भेज दो। यमन के गवर्नर बाज़ार ने 2 आदमी भेज दिए। दोनों मदीना पहुंचकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। इनकी दाढ़ियाँ मुंडी हुई थी और मूंछें बड़ी हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हुलिये देखकर फरमाया, तुम्हारा बुरा हो, ये तुमने अपने चेहरे कैसे बना रखे हैं? तुम्हें ऐसा हुलिया तैयार करने का हुक्म किसने दिया है? जवाब में बोले, हमारे परवरदिगार कसरा ने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, अब जाओ और कल मेरे पास आना। दोनों चले गए। इस दौरान अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए खबर दी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कसरा पर इसके बेटे को मुसल्लत कर दी है। वह फ़लाँ फ़लाँ महीने और दिन इसे कत्ल कर देगा।
इस वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को बुलाया और ये इत्तला इन्हें दी। साथ ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ान के नाम खत लिखवाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो कसरा को फ़लाँ महीने और फ़लाँ दिन कत्ल कर देगा। बज़ान को यह खत मिला तो इसने सोचा अगर वो नबी है तो जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही होगा। चनाचे इसी तरह हुआ। इसके बेटे शेरविया ने इसी दिन इसे कत्ल कर दिया, जिसकी पेशन गोई हो चुकी थी। बज़ान को जब ये इत्तला मिली तो उसने फ़ौरन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कासिद भेजा और अपने साथियों के इस्लाम कबूल करने की इत्तला भी दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबशा नजाशी के नाम भी खत लिखवाया। नजाशी के पास जब यह खत पहुँचा तो उन्होंने इस मकतूब मुबारक को आँखों से लगाया, तख्त से उतरकर ज़मीन पर आ बैठे और फिर इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। फिर हाथी दाँत की संदूकनी मंगाकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक इसमें अदब से रखा। इस हाथ के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम एक दूसरा खत भी लिखवाया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया कि नजाशी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दे। नजाशी ने इस हाथ को भी चूमा, आँखों से लगाया और हुक्म की तामील की और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह मुबारक पढ़ाया। ये दोनों हाथ हज़रत उमर बिन उम्मिया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु लेकर गए थे। 10 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। इस हज को हिज्जतुल वदा कहा जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 ज़िलक़अदा 10 हिजरी जुमेरात के दिन मदीना मनव्वरा से हिज्जतुल वदा के लिए रवाना हुए। रवानगी दिन के वक्त हुई। रवाना होने से पहले बालों में कंघा किया, सर मुबारक में तेल लगाया। मदीना मनव्वरा में ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई और असर की नमाज ज़ुल्हलीफ़ा में अदा फरमाई। इस सफ़र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुतहहिरात भी साथ थीं। इनकी तादाद इस वक्त 9 थी। उन्होंने ऊँटों पर हुज्जों में सफ़र किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे। ये ऊँटनी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इहराम में थे। कस्बा पर इस वक्त एक पुराना कजावा था जो 4 दरहम कीमत का रहा होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर भी मामूली सी की थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे जिसका तर्जमा है, ए अल्लाह इस हज को मकबूल बना दे और ऐसा बना दे जिसमें ना तो रियाकारी हो और धोखा और ना ही दिखावा और ज़ाहिरदारी हो। सफ़र के दौरान हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज़ किया, आप अपने सहाबा को हुक्म दें कि तलबिया में अपनी आवाज़ बुलंद करें, ये हज का शुआर है। चुनांचे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसा करने का हुक्म फरमाया। उन्होंने बुलंद आवाज़ में तलबिया शुरू कर दिया। रास्ते में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुतवा के मकाम पर पड़ाव डाला। रात वहीं क़याम फरमाया। सुबह की नमाज़ पढ़कर वहाँ से रवाना हुए, यहाँ तक कि मक्का के सामने पहुँच गए और फिर वहीं क़याम फरमाया। फिर दिन में चाश के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। बाब अब्द मनाफ से खाना काबा में दाखिल हुए। ये दरवाज़ा बाबुल सलाम के नाम से मशहूर है। बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दुआ फरमाई जिसका तर्जमा है, ए अल्लाह तो खुद सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। बस है हमारे परवरदिगार तो हमें सलामती के साथ ज़िंदा रख और इस घर की इज़्ज़त और दबदबे में इजाफ़ा फरमा। फिर बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ किया, 7 चक्कर लगाए। तवाफ़ की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरा अस्वद से की। पहले इसके पास गए और इसको छुआ और फिर इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तवाफ़ के पहले 3 चक्रों में रमल फरमाया, यानी सीना तान कर तेज़ रफ्तार से चक्कर लगाएं। बाकी 4 चक्रों में मामूली रफ्तार से लगाएं। तवाफ़ से फारिग होने के बाद हजरे अस्वद को बोसा दिया। अपने दोनों हाथ इस पर रखे और उनको चेहरे मुबारक पर फेरा। तवाफ़ से फारिग होने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर आब ज़मज़म नोश फरमाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ चलें। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ रहे थे जिसका तर्जमा है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह के शाइर में से हैं।
ये सूरह बकरा का है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। ये 2 पहाड़ियाँ हैं, इनके दरमियान चक्कर लगाने को सही करना कहते हैं। पहले 3 फेरों में आप तेज़-तेज़ और बाकी 4 में आम रफ्तार से चलें। जब सफ़ा पर चढ़ते और काबे की तरफ मुँह कर लेते तो इस वक़्त अल्लाह की तौहीद यूँ बयान फरमाते, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, वो तन्हा है। इसने अपना वादा पूरा कर दिया, अपने बंदों की मदद की और इसे तने तन्हा मुतहदा लश्करों को शिकस्त भी दी। मरवा पर पहुँच कर भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्दो सना बयान फरमाई। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इहराम खोलने का हुक्म फरमाया। जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, जिनके साथ कुर्बानी के जानवर थे, इन्हें हुक्म फरमाया कि वो इहराम को बरकरार रखें। 8 ज़िलहज्जा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना के लिए रवाना हुए। मना की तरफ रवानगी से पहले इन तमाम लोगों ने इहराम बांध लिए जो पहले इहराम खोल चुके थे। मना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ अदा फरमाई। रात वहीं गुजारी, वो जुम्मे की रात थी। सुबह की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना में पढ़ी। सूरज तुलू होने के बाद वहाँ से अरफात की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मेरे लिए ऊँट के बालों का एक कुब्बा बना दिया जाए। मैदान अरफात में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुब्बे में ठहरे यहाँ तक कि ज़वाल का वक्त आ गया। इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा को लाने का हुक्म फरमाया। कस्वा पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी के अंदर पहुँचे और ऊँटनी पर बैठे बैठे ही मुसलमानों के सामने खुतबा दिया। इस खुतबे में हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी बात सुनो। देखो मैं जानता नहीं कि इस साल के बाद इस जगह में तुमसे कभी मिलूँगा या नहीं। लोगों सुन लो, तुम्हारे खून यानी तुम्हारी जानें और तुम्हारे अमवाल एक दूसरे पर अपने रब से मिलने तक यानी ज़िंदगी भर इसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह तुम्हारे लिए ये दिन और ये महीना काबिल एहतराम है। देखो तुम मरने के बाद अनकरीब अपने रब से मिलोगे। वो तुमसे तुम्हारे ईमान के मतलब सवाल करेगा और मैं हर अमल के मतलब तमाम अहकामात तुम्हें पहुँचा चुका हूँ। बस जिसके पास किसी की इमानत हो उसे चाहिए कि वो इस इमानत को मांगने से पर ही इस शख्स के हवाले कर दे जिसने इमानतदार समझकर इमानत रखवाई है। देखो हर किस्म का सूद जो किसी के ज़िम्मे था साकित कर दिया गया। अलबत्ता तुम्हारा असल माल तुम्हारे लिए हलाल है। ना तुम ज़्यादती करोगे और ना तुम्हारे साथ ज़्यादती की जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फ़ैसला कर दिया है कि अब कोई सूद जायज़ नहीं है और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सारा सूद साकित कर दिया गया। इस्लाम लाने से पहले ज़माना जाहिलियत में जो भी कत्ल का मुकदमा था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका इंतकाम नहीं लिया जाएगा और सबसे पहले जो कत्ल का बदले में ख़त्म करता है वो इब्ने रबैया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का कत्ल है। और इब्ने रबैया ने बनु लैस में दूध पिया था, ज़ैल ने इसे कत्ल कर दिया था। बस ये पहला कत्ल है जिससे मैं माफ़ी की इब्तिदा कर रहा हूँ। लोगों गौर से सुनो, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है अब इस सरज़मीन में कभी इसकी इबादत की जाएगी, लेकिन अगर इसकी अताअत करोगे तो वो तुम्हारे इन गुनाहों से जिन्हें तुम मामूली समझते हो राज़ी हो जाएगा। इसलिए तुम लोग दीन के मामले में शैतान से बचते और डरते रहो। लोगों गौर से सुनो, तुम्हारी औरतों पर तुम्हारा हक है और तुम पर इन औरतों का हक है। औरतों के साथ हुस्ने सलूक और बुलाई करते रहो क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुमने इन्हें अल्लाह की मानत के तौर पर हासिल किया है। लोगों मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तो हर हुक्म पहुँचा दिया है और तुम्हारे अंदर वो चीज़ छोड़ी है। अगर इसे मजबूती से पकड़े रखा तो फिर कभी गुमराह न होगे। और खुली हुई चीज़ है किताब अल्लाह और सुन्नते रसूल अल्लाह। लोगों मेरी बात सुनकर गौर करो, खूब समझ लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा किसी भी आदमी के लिए अपनी भाई की कोई चीज़ बिला इजाज़त हलाल नहीं है। हाँ, मगर इस वक्त जब वो दिल की खुशी से कोई चीज़ खुद दे दे, बस तुम लोग अपने आप पर किसी भी हालत में जुल्म मत करना। लोगों बताओ, मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया।
لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منع روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منع کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا اے لوگوں، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی طریقوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے، یعنی کہ میں حج نہ کر سکوں۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قربانی کی گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے، اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منع کا تمام مقام قربانی کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے اللہ
سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کے ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف اضافہ تھا، یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ طواف افاضہ کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کی کنویں سے زمزم نوش فرمایا، پانی کچھ اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں 3 دن ٹھہرے، 3 دن تک جمعرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری، ہر شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری۔ مینا کے قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب بھی ہے۔ طواف وداع کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں عزیر ہم نامی تالاب کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگوں در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم ہم کر دوں، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوں اور تم بھی جواب دے ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دی ہے، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ بھی کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہے کی کوئی بھی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا، لوگوں قرآن پر جمع رہنا، تمہارے درمیان 2 باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آ گئی ہیں۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہے۔ اے اللہ، جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اسے دشمنی رکھے تو پھر تو بھی اسے دشمنی رکھ، اور جو اسے محبت رکھے تو بھی اسے محبت رکھ، جو اسے بغض رکھے تو بھی اسے بغض رکھ، اور جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا دے۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہیں۔ مولا کا ایک مطلب مددگار بھی ہے، غرض مولا کے 20 کے قریب معنی ہیں۔ مشہور محدث امام نووی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولا علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث سے مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی، اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے،
اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس طرح نے شکست بھی دی۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری میں پیر کے دن جب کہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہ سواروں سے پامال کرو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاع سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور محبل لے جانا۔ اگلی روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دستے مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو پرچم بنا کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے رستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ بھی موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نوعمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا ہے؟ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ کی بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائے۔ پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچتی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا، اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے آسا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سر درد کے بارے میں بتایا، انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔
مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت طلب کی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت بھی دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گشی تاری رہنے لگی۔ بہار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر 2 بار ظاہر ہو گیا تھا، یعنی کہ دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابوبکر خود کو سنبھال لو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غم گسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابوبکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا، جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا تھا، جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غم خواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے ہیں اور نہ ہی بند کروائے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس کے لیے ان کی بلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بلائی کرنا اور ان کی بڑائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر گشی تاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن گشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نمازیں پڑھاتے رہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کو لینے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے، یعنی کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کا سہارا لیا تو پھر مسجد میں آئے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھی کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرنے لگے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا نہیں 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 ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ مبارک چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بار بار کشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرے انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے چینی کے ساتھ دیکھی تو میں پکار اٹھی ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے ساتھ ظاہر ہوئے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسواک دوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میرے اوپر اللہ کے خاص انعام میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئی۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائی تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگی۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں مسکرا دی، میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور انصاری پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو اور فرمایا، لوگوں نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔
انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے، کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب اسرائیل علیہ السلام اندر آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی، وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جب موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ باہر صحابہ ہوشہ حواس کو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبی کے کونے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض منافق یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پھر 40 راتوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے، جبکہ لوگ ان کے بارے میں کہنے لگے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح واپس تشریف لائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئے تھے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ پیر کٹوائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غم کی زیادتی کی وجہ سے انہیں یہ باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غم تھا، اسی غم کی زیادتی کی وجہ سے انہیں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پھر وہ منبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ ال عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی حق شناس لوگوں کا بدلہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، صلاۃ السلام علی رسول الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور قسم رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن کر دیا گیا، اود وغیرہ کی دونی بھی دی گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئے تو ان الفاظ میں سلام کیا، پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بھی اسی طرح سلام کیا۔ نماز جنازہ میں سب نے 4 تکبیرات کہیں۔ انصاری حضرات ثقیفہ بنی سعدہ ایک جگہ کا نام میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں مدفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی مدفن کیا جائے جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ مدفن کیا جائے۔ اب یہ سوال اٹھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، بگلی بنائی جائے یا شق کی؟ اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ بن زید بن سہل رضی اللہ عنہ بگلی قبر کھدوا کرتے تھے، یعنی کہ آپ بگلی قبر کھودا کرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شق کی قبر کھودتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو بلا لاؤ، ان میں سے جو پہلے پہنچے گا اسی سے قبر بنوائی جائے گی۔ ان کی طرف آدمی بھیجنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اللہ اپنے رسول کے لیے خیر ظاہر فرما۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے آئے، چنانچہ بگلی قبر تیار ہوئی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بگلی قبر ہی کا حکم فرمایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل رضی اللہ عنہ، حضرت قسم اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے قبر میں ایک سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا۔ یہ وہی سرخ کپڑا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت اونٹ کے پالان پر بچھاتے تھے۔ کپڑا اس لیے بچھایا گیا کہ وہاں نمی تھی۔ اس وقت حضرت شکران رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کے خدا کی قسم آپ کے بعد اس کپڑے کو کوئی نہیں پہن سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھی، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو پھر سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے دلوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتے ہے کہ آدمی اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفن ہے وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبے پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخ ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم اس روز معتبر قول کے مطابق 9 تاریخ بھی تھی۔
12 بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس روز بھی ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ تھی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے و رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گھروں میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ سوائے اللہ رب العزت کی ذات عظیم کی کسی کو دوام حاصل نہیں۔ بس صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ آج نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں تمام بیان مکمل ہو گئے ہیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، قول سے، عمل سے، یہ جس طرح بھی بن پڑے یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس وقت انسانیت کو کسی آئیڈیل کی تلاش ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہو سکتی ہے اور ان کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ بقول شاعر، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تو سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کا بھی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، مجھے، میری اولاد کو، تمام امت مسلمہ کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔